اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم ہے کہ اسلام ہمیں جہاں عبادات کا حکم دیتا ہے وہیں معاملات، رہن سہن، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، مالی طور پر ایک دوسرے پر لازم ہونے والے معاملات، یہ پورا ایک نظام جو دنیا اور کائنات کا یہ نظام چلتا ہے، اسلام ہمیں ہرگز اس سے کوئی ہٹ کر ایسا حکم نہیں دیتا کہ ہم یہ سارے کام کاج دنیا یہ چھوڑ چھاڑ کے ہم صرف عبادت کے لیے وقف ہو جائیں اور بالکل ترک دنیا کر کے اپنے گھر کو، فیملی کو، خاندان کو، ان کو ہم چھوڑ کر بالکل ایک الگ تھلگ جنگلات میں چلے جائیں۔ نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے گھر پر کچھ افراد آئے اور وہ معلومات لینے کے لیے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے، دن بھر کے معاملات وہ عبادت کے کیسے تھے، یہ کچھ سوال کرنے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ تشریف فرما نہ تھے، تو ازواج مطہرات پردے میں رہ کر اس وقت یہ تعلیم بھی ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں اور جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم تھی وہ ان تک پہنچایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا تو ان کو جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے روزوں سے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، یعنی کہ رمضان شریف کے علاوہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں وہ آپ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، یعنی ترک بھی کرتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں۔ اچھا، دیگر اور عبادتوں کے حوالے سے کچھ اس طرح کے سوالات ہوئے تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ تھوڑا بھی اس طریقے سے یعنی رات کو عبادت بھی کریں، سو بھی جائیں تو ان کے لیے تو یہ وہ ویسے ہی اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم لوگ تو اگر ہم رات کو سوئیں تو ہمارے لیے تو یہ کافی نہیں ہوگا، ہمیں تو عبادت ہی کرتے رہنا چاہیے۔ ہم تو ایک عام آدمی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں عبادت میں رہنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ ایک نے کہا کہ وہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار کرتے ہیں، تو ہم تو روزہ ہی رکھیں گے۔ وہ نفلی طور پر انہوں نے روزے کے لیے ایک ارادہ کیا ہوا ہے۔ تیسرا شخص بولا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور بس ایسے ہی نکل جاتا ہوں باہر جنگلات میں اور عبادت بجا لاتا ہوں۔ تو اس پر اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے اور آپ نے پوچھا تم لوگوں نے کیا عہد کیے ہیں اور کیا آپس میں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے تھے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات ہوئے اور یہ باتیں ہوئیں۔ ہم میں سے ایک نے عہد کر لیا ہے کہ سوئے گا نہیں، ساری رات عبادت کرے گا۔ ایک نے یہ کر لیا ہے کہ وہ روزے نہیں چھوڑے گا اور وہ روزے رکھے گا۔ تیسرے نے یہ کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا اور بس عبادت میں مصروف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا طریقہ یہ ہے، رات کو سوتا بھی ہوں، یعنی کچھ دیر کے لیے آرام بھی ہے اور قیام بھی ہے، عبادت بھی ہے، روزوں کے حوالے سے بھی یہ ہے، اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، ازواج اور ان کے حقوق اور یہ سب ذمہ داریاں یہ بھی ہیں۔ فرمایا یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہماری سنت سے تعلق توڑتا ہے، منہ موڑتا ہے۔ میرا سنت طریقہ یہ ہے، قربان جائے۔ کتنی اعتدال والی تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس کے اندر عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، نہ اس طرح کہ آدمی نفلی روزے لگاتار رکھتا جائے کہ دوسروں کے حق جو اس سے متعلق ہو رہے ہیں ان کو تلف کرتا ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی طریقہ کہ کہے کہ میں بس پوری رات ہمیشہ ہی مجھے اسی طرح گزارنی ہے، تو اپنے نفس کا بھی حق ہے، اپنے آپ کا بھی حق ہے، اپنے گھر والوں کے بھی حق ہم پر لازم ہوتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں، گھر میں آنے والے مہمان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تعلیم ارشاد فرما دی کہ اسلام میں یہ اعتدال ہے۔